بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے لیے خاص دعا۔ جب ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، کسی کے لیے ہو، اللہ پاک ہدایت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے والدین کے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تنہا مالک، اے وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ اللہ جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق و مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کو بنایا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تبھی تو ہواؤں کے تیور بدل گئے ہیں، زمین و آسمان کے تیور بدل گئے ہیں، موسم کے تیور بدل گئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے دین، دنیا، موت، قبر اور آخرت کی معاملات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما دے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما دے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا دے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کمزور سمجھ کر ہی معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، بستروں پر ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان کسی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی غیبی مدد فرما دے، ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان کاروبار، نوکری یا رزق کے حوالے سے پریشان ہے، سب کو حلال و وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بچے بچیاں جو جوان ہیں ان کو نیک جوڑے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک تمام بیٹیوں اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور آخرت میں ان کو صدقہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ پاک جو مسلمان مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے ان کی قرض خواہی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے گھر ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو اپنی ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جو مسلمان شوہر اور مسلمان بیویاں ایک دوسرے سے خفا ہیں، ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کے دلوں میں محبت پیدا عطا فرما، ان کے دلوں کو یکجا فرما۔ یا اللہ پاک جو ان کے رشتوں کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان خاندان اور ان کے قبیلے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں باز اور نفرت رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی اس نفرت کو محبت میں بدل دے۔ اے میرے مولا، آج کتنے مرد عورت، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بوڑھوں نے، جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے مولا ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کتنے مظلومین نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ یا اللہ پاک تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تجھ سے مانگے تو تو ناراض نہیں ہوتا۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے۔ اے میرے اللہ، آج ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔
جیسے بچے ماں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھڈے مارتی ہے مگر بچہ کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب، مٹی سے بنی ہوئی ماں اس کی معافی پر نرم ہو جاتی ہے اور نافرمان اولاد کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اے میرے رب، جو پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا تو خود پیارا ہے، تو تجھے اپنے گنہگاروں سے بھی پیار ہے، جبھی تو ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ان کی کمیوں کو چھپاتا ہے، ان سے درگزر کرتا ہے۔ تبھی تو نے قرآن میں کہا کہ اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں بندر نہیں بنایا، ہمیں خنزیر نہیں بنایا۔ اے میرے پیارے رب، تو نے جب ماؤں میں اتنا پیار رکھا تو تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ میرے مولا، تو نے جانوروں میں بھی پیار رکھا تو نے اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال لے، ہم تھک گئے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے طاقتور ختم ہو گئے ہیں، ہمارے کمزور تھک گئے ہیں، ہمارے مالدار تھک گئے ہیں، ہمارے غریب تھک گئے ہیں۔ یا اللہ، جیسے بچہ رو رو کے کہتا ہے کہ اماں اب میں بہت تھک گیا ہوں، میری بات سن لے۔ تیری عزت کی قسم مولا، ہم تھک گئے ہیں، میرے اللہ ہم تھک گئے ہیں۔ میرے مولا، ہم تجھ سے لاڈ کر رہے ہیں، ہم تجھ سے ضد کر رہے ہیں۔ اگر ہم تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اگر ہم تجھے نہ منائیں تو کسے منائیں؟ لوگ تو ہمیں دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہہ رہا ہے تو کوئی گستاخ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے گواہ بناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتے ہیں پھر بھی پشیمان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، پھر ہم منتیں بھی کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، مان جا، تو مان جائے گا، تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا۔ ہم تھک گئے ہیں مولا، جیسے بچہ چل چل کے تھک جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے ماں مجھے آغوش میں لے لے، تھک گیا ہوں۔ اے میرے مولا، ہم بھی تھک گئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ یا اللہ، باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب؟ ہمارا رب ہے کائنات کے چپے چپے میں، اس کے جھنڈے ہیں، ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں ہے، ہماری بوٹیوں میں ہے، ہمارے روئے روئے میں ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہماری نس نس میں ہے، کائنات کے جگہ جگہ میں ہے، پتے پتے میرا اللہ ہے۔ ہاں مگر میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ یا اللہ، کہاں سے لائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران، کہاں سے لائیں عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمراں۔ یا اللہ، تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا اے عمر، اے امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ اے مولا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچ دیا، تو نے کن کو ہمارے اوپر بیٹھا دیا جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، جن کی ہوش مٹتی ہی نہیں۔ میرے مولا، میرے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے۔ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے گھرانے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے گھر کے فقیر ہیں، ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے دے۔ ہمیں تیرے حضور کے گھر کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، یہ خالی جھولی ہے، یہ پھٹی ہوئی جھولی ہے۔ زندگی گزرے نیک بننے کی کوشش میں مگر ہم نیک نہیں بن سکے۔ میرے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ، ہم معافی مانگ رہے ہیں تو بھی ہمیں معاف فرما دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوائی نہ دکھانا، ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں،
ہمارے دل سے غیروں کی محبت کو مٹا دے۔ ہم اپنے اس دل کو غیروں کی محبت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اس بے قراری میں مبتلا جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کی بے قراری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے۔ آمین رب العالمین۔